السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر جگہ خالی ہے، باہر جو حضرات ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ الحمد للہ وآلہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم، آج جو میں بیٹھا ہوں تعلیم اور تربیت کی موضوع لے کر بیٹھا ہوں۔ تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے۔ یہ دونوں چیز انسان کو نہ ملنے کی وجہ سے انسان باپ بھی بیٹے کے سامنے برا ہوتا ہے۔ اگر بیٹے سے چاہے کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے اور میرا احترام کرے، ادب کرے، عزت سے نام لے، لیکن بیٹا مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل انسان کو کیوں بنایا؟ حالانکہ اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی مخلوق پیدا کی ہے، جس کو ہم لوگ فرشتہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ فرشتہ نور سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کی سجدہ کے لیے فرشتہ کافی تھے، لیکن فرشتے کو افضل اور اعلیٰ نہیں کہا۔ اس انسان کو کیوں افضل اعلیٰ کہا؟ اور دوسرا مخلوق ہے کہ اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا ہے۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ جنات کے اندر آگ کی خاصیت ہے۔ جنات کو آگ سے پیدا کیا، لیکن انسان سے پہلے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی اپنے وقت کا بڑا عالم تھا۔ وہ اپنے وقت کا جو ہے بہت بڑے عالم کہلاتے تھے، فرشتوں کا استاد تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی اعلیٰ نہیں کہا، افضل نہیں کہا۔ اس انسان کو اعلیٰ اور افضل کیوں کہا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم افضل امت ہو، تم افضل انسان ہو، اعلیٰ انسان ہو۔ اس انسان کو جب بنانے کی کوشش، جب بنانے کے لیے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش کی، تو سب سے پہلے فرشتوں کو بلایا، ان کی مجموعوں کو جمع کیا۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا
کیا آپ کی عبادت کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ کیا آپ کی سجدے کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ آپ دوسری مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہ کون سی مخلوق؟ کہ انسان بنانا چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ مٹی سے۔ مٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مٹی کا کوئی وقار نہیں ہے، لیکن مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کو اعلیٰ اور افضل کا مرتبہ دے دیا۔ کیوں؟ ارے نور سے فرشتہ بنا ہے، اس کی مرتبہ ہے، اس کی وقار ہے، اس کی اہمیت ہے۔ آگ سے جنات کو پیدا کیا، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن مٹی کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب مٹی سے بنا ہوا انسان، اور اللہ نے ان کو مرتبہ دیا ہے، تم بہترین امت ہو، بہترین انسان ہو، اعلیٰ انسان ہو، مرتبہ والا انسان ہو، افضل انسان ہو۔ کیوں دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو تیار کر دیا، میرا حکم ہے تم اس کی سجدہ کرو۔ تم نے سجدہ کر لیا، لیکن جناتوں نے، شیطانوں نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آدم کو بھیج دیا، لیکن بھیجنے کے بعد اب جو اعلیٰ مرتبہ جو ہمیں لقب ملا ہے، افضل جو لقب ملا ہے، بہترین جو لقب ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کی جانکاری دی، تمام چیزوں کی علم کو ان کو سکھایا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا۔ جب تمام چیزیں سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو تمام علم عطا فرما دیا ہے، تم فرشتہ ہو۔ جنات سے کہا تم فرشتے کا استاد ہو، لیکن انسان کو اتنا علم دیا میں نے آدم کو، ان کو جو بھی سوال کرو گے تمہارا جواب دے گا۔ فرشتہ سوال کرتے کرتے تھک گئے، آدم علیہ السلام جواب دیتے دیتے تھکے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس انسان کو بنایا ہوں، ان کو سارا علم دیا ہوں، ان کی علم کی وجہ سے میں نے ان کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، ان کو افضل مرتبہ عطا فرمایا، ان کو بہترین کا لقب میں نے دیا۔ تو آج انسان جو گمراہ ہے، اس علم کی نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ ہے۔ اپنی اولاد کو صحیح تربیت، صحیح علم نہ دینے کی وجہ سے اپنی اولاد گمراہ ہے۔ ہر شخص کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو اس چیز کا پتہ نہ ہو کہ نماز فرض ہے، لیکن یہ علم ہے، ان کو تربیت نہیں ملی ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ شراب پینے والے کو پتا ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن ان کو علم ہے، لیکن تربیت نہ ملنے کی وجہ سے وہ شراب پی رہا ہے۔ کچھ بے نمازی جو نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، چلہ میں نام لکھایا چلے گیا چلہ کے اندر، اور وہاں سے آیا صوفی بن کر الحمدللہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے راستے میں جا کر اس نے علم کو سیکھا بھی اور وہاں تربیت بھی لی امیر صاحب سے، اب وہ نماز پڑھنے والا بن گیا۔ اسی طریقے سے ہماری اولاد
ہم نے شروع سے ہی ان کی تعلیم اور تربیت نہیں دی، علم نہیں دیا، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے پتہ ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، پتہ ہے قرآن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ان کو معلوم ہے، سائنس کہتی ہے کہ نالج ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جانکاری ہے کہ کرنا چاہیے، لیکن کرتا نہیں۔ کیوں؟ ماں باپ نے ان کو صحیح تربیت تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک میاں صاحب ہے، اپنے بیٹے کی شکایت لے کر ان کی عدالت میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خدمت نہیں کرتا ہے، میرا ادب نہیں کرتا ہے، میرا احترام نہیں کرتا ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، میری بات کو مانتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر ماں باپ کو اولاد کے لیے 3 حکم ہے، اگر یہ 3 حکم ادا نہیں کیے ہو پھر تمہاری اوپر اولاد کا کوئی حق نہیں ہے تمہاری ادا کرے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے یہ 3 حق ادا نہیں کیے تو تمہاری اولاد کا کوئی حق نہیں ہے کہ ماں باپ کے لیے جو ان کی حق ادا کرے۔ حضرت عمر نے کہا ہر ماں باپ کے لیے 3 حق ہے اولاد کے اوپر۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ شادی کرے تو ایسی عورت سے شادی کرے جو باشعار ہو، حسن اخلاق ہو، اچھی کردار والی ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، دیندار ہو، اللہ کو ماننے والی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل پر زندگی گزارنے والی ہو، ایسی عورت سے وہ شادی کرے۔ جب شادی کرے گا تب نہ اولاد ہوگی۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو، صحیح تربیت دو، صحیح علم سکھاؤ۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے کا حال کیا تھا ہر ایک کو بخوبی معلوم ہے۔ ایک تو قیصر، دوسرا کسریٰ، آدھی دنیا کو قیصر نے قبضہ کیا ہوا تھا، آدھی دنیا کو کسریٰ نے قبضہ کیا ہوا تھا، لیکن سعودی کو کوئی قبضہ ہی نہیں کیا تھا۔ سعودی کے اوپر حکومت کرنے کا کوئی تیار ہی نہیں ہوتا، ایسا سعودی کی حالت ہوئی تھی، جس کو یثرب کہتے ہیں، جس کو مدینہ کہتے ہیں، مکہ کہتے ہیں۔ ایسا برا ماحول تھا، ایسی بری حالت تھی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو اس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی جب آئے تو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، کون سا؟ کیا اللہ کے نبی نے حکم آیا کہ جاؤ جو زنا کرتا ہے اس کو کہو بھائی زنا مت کرو، غلط بات ہے، جو شراب پیتا جا کے کہو شراب مت پیو، جو چوری کرتا جاؤ اس کو کہو چوری نہ کرو۔ نہیں، اللہ کی پہلے وحی کیا آئی؟ اقرا، پڑھ، پڑھنے کے بارے میں آئی، پہلے پڑھ، اس پہ عمل کر، تب ان کو بتا، پھر ان کو سکھا، ان کو جانکاری دے، تب وہ باز آئے گا۔ اگر ڈائریکٹ جا کے کہو گے چوری مت کر، ان کو پتہ ہے چوری کرنا غلط ہے، ان کو پتہ ہے شراب پینا غلط ہے، ڈائریکٹ جا کے کہو گے اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا اولاد کو پہلے تعلیم دو، علم دو، پھر ان کو تربیت دو، پھر اولاد صحیح راستے پہ آ جائے گی، آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ ہاں
پہلا حضرت عمر نے کہا پہلا کیا؟ اچھی عورت سے شادی. دوسرا اپنی اولاد کا صحیح نام رکھو. تیسرا اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دو. تو اس بیٹے نے جو بیٹا لے کے گیا تھا ساتھ میں, اس بیٹے نے کہا کہ حضرت عمر میرا باپ جو ہے یہ تینوں حق ادا نہیں کیا. کہا کیوں؟ اس نے شادی کیا ہے مجوسی لڑکی سے. اس نے نام رکھا ہے میرا جعل. جعل کہتے ہیں بدصورت کو. میرا نام بھی بدصورت رکھا ہے اور مجھے تعلیم کچھ نہیں دیا ہے. حضرت عمر نے کہا پھر تمہارے بیٹے کے اوپر کوئی حق نہیں ہے جو تمہاری خدمت کرے. جاؤ. کیا ان تینوں چیزوں میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے؟ نہیں. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگ دوستو, تعلیم بہت ضروری ہے. آج ملک کے اندر جو ڈگری والے ہیں انہیں کی پہچان ہے. جو ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, ان لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. اس لیے کنفیوز ہوئے کہ دنیا کی تعلیم تو بہت لے لی ہے اس نے, لیکن اللہ کو ماننے میں کنفیوز ہو گئے ہیں کہ مانا کہ نہیں مانا. یقین ختم ہو گیا. اور نوجوان طبقے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مرتد ہو رہے ہیں, غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں, مندروں کے سامنے بھٹک رہے ہیں نوجوان نسل. اور ہوٹلوں میں یا اور جگہ میں جو کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, گوشت حلال ہے حرام ہے یوں ہی پکا کر کھا لیتے ہیں. ہوٹلوں میں یوں ہی جا کے کھا لیتے ہیں. مندروں کے پرساد جا کر مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں نوجوان, علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور بچے کا جو ہے علم جو شروع ہوتا ہے وہ پیدائش کے بعد شروع ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان کا دماغ جو ہے پیپر, وائٹ سفید پیپر اور سلیٹ کے مانند رہتا ہے. جو آپ بولیں گے, جو سکھائیں گے, وہ جو سنے گا اس پیپر کے اندر, اس سلیٹ کے اندر لکھتا ہوا چلے جائے گا اور پھر کبھی نہیں بولے گا. آپ بولتے ہیں تب نہ بچہ بولتا ہے. کچھ گالیاں سنتا ہے بچہ, جب بچوں سے جب گالی سنتا ہے اس کو دماغ میں بٹھا لیتا ہے اور پھر گالی بولتا ہے. یہ تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو, ملک کے آج حالات جو خراب ہیں, یہ مرتد جو ہو رہے ہیں, ہماری نوجوان بیٹیاں آج جو غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہے, یہ اس کا اصل وجہ یہی ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. ہم نے بچے کو تعلیم صحیح نہیں دی, ان کی تربیت نہیں کی. اصلی تعلیم دینا منع نہیں ہے, لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اصلی تعلیم دلائیے. مولوی کے ساتھ ساتھ ان کو انجینئر بھی بنائیے, حافظ کے ساتھ ساتھ ان کو ڈاکٹر بھی بنائیے, ہے نا, عالم کے ساتھ ساتھ ان کو پروفیسر بھی بنائیے. منع نہیں ہے, ہمارا بھی ہر آدمی جو ہے کسی پوسٹ میں رہے لیکن دین کے ساتھ ساتھ رہے تو دونوں میں کامیابی, دونوں میں فائدہ. تو آج اگر دیکھا جائے, اگر علم نہیں دیں گے تو ہماری اولاد وہی وسیم رضوی کی طرح ہو جائے گا. تو آج ہمیں فکر کرنا ہے, ہم اپنی اولاد کے لیے دن بھر میں کم سے کم 2 گھنٹہ دینی تعلیم میں لگائیں. کل جو پروگرام ہوئی ترکیلی میں, دلی سے علماء حضرات آئے تھے, گر گرا کر رو رہے تھے کہ قوم کی حالت, نوجوان کی نسل اور یہ ہمارے عمر دراز ماں باپ کی رویہ ایسا اختیار ہو گیا ہے کہ اپنی اولاد صرف اس لیے پیدا کرتے ہیں, اس لیے پالتے ہیں, یہ تھوڑا سا جوان ہو جائے, بڑا ہو جائے, بس یہ کمانے والا بن
ایسا ہندو راشٹر بنانے میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہر ہندو جو ہے اپنے اوپر ایک عہد لے لیا ہے کہ ہم روزانہ مندر جائیں گے، روزانہ جو ہے گرودوار جائیں گے، روزانہ جو ہم مودی کے یا یوگی کے یا پنڈت جی کے ان کی مجلسوں میں روزانہ بیٹھیں گے، ان کا جو حکم آئے گا، جو آرڈر آئے گا، اس کو ہم جو ہمیشہ تیار رہیں گے ماننے کے لیے۔ لیکن مسلمان صرف ویڈیو کے ذریعے ان کو سنتے ہیں، پیپروں کے ذریعے پڑھتے ہیں، لیکن خود نہ تو علم کے لیے ان کو آمادہ اپنے آپ کو کرتے ہیں، نہ تو وہ مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یوں ہی سن رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستو، کرسل کے اندر اس چیز کا ماحول بنائیں اور ہر ماں باپ اپنے بچے کو کم سے کم 2 گھنٹہ مکتب کے اندر تعلیم دلانے کی کوشش کریں، اس کے بعد اسکول پڑھائیں، اور انشاءاللہ کرسل کے اندر ایک مکتب چالو ہوگا۔ اس مکتب کے اندر آپ کا کم سے کم شروعاتی 1200 روپے خرچ ہوگا، اور ماہانہ آپ کے حیثیت کے مطابق جو ہے طے ہوگی، 1200 روپے سے خرچ ہوگا۔ آپ کے بچے کا جو ہے ڈریس بھی دیا جائے گا اسی پیسے میں، اور ایک بینچ دیا جائے گا، ایک بیگ دیا جائے گا، اور ایک کتاب دیا جائے گا۔ وہ 3 سال سے لے کے 5 سال تک، یعنی 5 سال تک اس کی پڑھائی ہوگی اسی کتاب کے اندر۔ آپ سے کوئی نہ کتاب خریدا جائے گا نہ کچھ کیا جائے گا۔ 3 سال سے 5 سال تک اس بچے کی پڑھائی ہوگی، اور اس کے بعد آگے کے لیے دوسرا پروسیس کیا جائے گا۔ لیکن کم سے کم اپنے جس بچے کا عمر 3 سال ہو گیا ہے ان کو مکتب کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں۔ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر دینی تعلیم نہ دیا جائے، آپ کا بچہ، آپ اس افسوس میں نہ رہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد شاید وہ نماز پڑھ لے یا ہمارے لیے قل هو اللہ پڑھ کے دے دے، اس امید میں نہ رہیں۔ اس لیے اپنے بچے کو سب سے پہلے دینی تعلیم کا راستہ ان کو دکھائیں اور دینی تعلیم کا راستہ بتائیں۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اور اس چیز کا ہمیں فکر لینا ہے، اس چیز کو ہمیں اپنے دماغ کے اندر غور سے ان چیز کو دیکھنا ہے کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے دینی تعلیم ہم دلائیں گے، اس کے بعد پھر اصلی تعلیم کے لیے پوری زندگی خالی ہے۔ دینی تعلیم یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اصلی تعلیم یہ 60 سال کی زندگی کے اندر ہی، 60 سال جب موت آ گئی یہ تعلیم ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کام نہیں آئے گی۔ لیکن جو دینی تعلیم آپ جو دلائیں گے یہ تعلیم یہاں بھی کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہر ماں باپ اس چیز کی فکر لیں گے، اس چیز کی کوشش کریں گے، ہم نہ سیکھ پائے کم سے کم ہماری اولاد تعلیم سیکھ لے، علم سیکھ لے، ان کو جانکاری مل جائے اور وہ اللہ کے احکام پر، اللہ کی فرمانبرداری پر مکمل ہو کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہی سنت پڑھیں۔